ایک دور دراز سبز و شاداب ریاست میں جسے وادی سکون کہا جاتا تھا، وہاں کی زندگی کا مرکز ایک چمکتا ہوا چشمہ تھا جسے لوگ صرف آب حیات کہہ کر پکارتے تھے۔ اس ریاست کی شہزادی کا نام نوریہ تھا، جس کی مسکراہٹ صبح کی پہلی کرن جتنی روشن اور دل ریشم کی طرح نرم تھا۔ اس کی بڑی گہری آنکھوں میں اپنے لوگوں کے لیے گہری محبت جھلکتی تھی۔ ایک دن اس چشمے پر ایک کالا بے رنگ دھبا نمودار ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے آب حیات کا بہاؤ کم ہونے لگا۔ وادی سکون کا سارا سبزہ مرجھانے لگا اور لوگ خوف اور بیماری کی لپیٹ میں آنے لگے۔ بادشاہ اور دربار کے تمام حکیموں نے ہتھیار ڈال دیے، لیکن شہزادی نوریہ نے ہمت نہیں ہاری۔ اسے اپنے لوگوں کا مرجھایا ہوا چہرہ دیکھا نہیں گیا۔ اسے قدیم صحیفوں سے پتہ چلا کہ اصل آب حیات کسی مادی دنیا میں نہیں، بلکہ کوہسار خاموشی دی ماؤنٹین آف سائلنس کی چوٹی پر ایک آئینے میں بند ہے۔ یہ ایک ایسا سفر تھا جسے صرف خالص ارادہ والا ہی مکمل کر سکتا تھا۔ نوریہ نے اپنے شاہی لباس کو ترک کر کے ایک سادہ سفر کا چگھا پہنا اور صرف ایک پیرانی نقش و نگار والی سراہی لے کر اندھیرے جنگلوں اور سائے دار گھاٹیوں کی طرف نکل پڑی۔ راستے میں اسے سب سے پہلے جھوٹ کے دریا کو عبور کرنا تھا، جہاں پانی اس کی خواہشات کی سب سے دلکش جھلک دکھاتا تھا۔ اسے جھوٹے وعدے کیے جاتے تھے کہ وہ بغیر کسی کوشش کے آرام سے زندگی گزار سکتی ہے، لیکن نوریہ نے اپنے دل میں اپنے لوگوں کی پیاس کو یاد رکھا اور آنکھیں بند کر کے اس دریا کو عبور کیا، اپنے ارادے کو کسی بھی لالچ کے سامنے کمزور نہ ہونے دیا۔ آخر کار وہ کوہسار خاموشی کی بلند چوٹی پر پہنچی، جہاں نہ ہوا چلتی تھی نہ کوئی پرندہ بولتا تھا۔ وہاں اسے ایک ایسا کمرہ ملا جو چمکدار گہرے شیشے سے بنا تھا اور اس کے بیچ میں ایک آبدار آئینہ رکھا تھا، جس کے اندر سے آب حیات کی آبشار کی آواز آ رہی تھی۔ اچانک ایک ضعیف اور پر اسرار روح اس آئینے سے باہر نکلی۔ اس نے شہزادی کو دیکھا اور ایک آواز میں جو صرف دل سن سکتا تھا کہا، اے نوریہ، تم خالص ارادے سے یہاں پہنچی ہو، لیکن آب حیات کو حاصل کرنے کی ایک آخری اور سب سے بڑی قیمت ہے۔ وہ کیا ہے؟ نوریہ نے کمزور لیکن پختہ آواز میں پوچھا۔ روح نے کہا، یہ پانی صرف تب بہے گا جب تم اتیات کی سراہی میں اپنی سب سے قیمتی چیز، یعنی اپنی زندگی کے 7 سال کی خوشیاں اور تمام یادیں ہمیشہ کے لیے قید کر دو گی۔ تم وادی سکون کو بچا لو گی، مگر اپنی واپسی پر تم صرف ایک خالی دل لے کر جاؤ گی۔ تمہیں مسکرانے کی وجہ، گانا گانے کی دھن اور اپنے دوستوں کا پیار یاد نہیں رہے گا۔ کیا تم اتنی بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہو؟ نوریہ کے سامنے ایک لمحے کے لیے اس کی تمام خوبصورت یادیں، دربار کی ہنسی اور اپنے والد کا شفقت بھرا ہاتھ جھلکا۔ اس نے گہرا سانس لیا، اپنا سر جھکایا اور دل پر پتھر رکھ کر کہا، اگر میرے لوگوں کی زندگی میری خوشیوں کی قیمت پر بچ سکتی ہے تو میرا دل ایک سادہ پتھر بننے کے لیے تیار ہے۔ اس نے اپنی سراہی کھولی اور اس کی خوشیوں کے ساتھ سنہرے لمحے اس میں جا کر ہمیشہ کے لیے قید ہو گئے۔ سراہی بھرتے ہی آب حیات کا آئینہ ٹوٹا اور زندگی کا ایک تیز بہاؤ ایک ندی کی صورت میں پہاڑ سے وادی سکون کی طرف بہہ نکلا۔ نوریہ وادی میں واپس پہنچی۔ سکون لوٹ چکا تھا، دریا پوری شان و شوکت سے بہہ رہا تھا اور سبزہ پوری تیزی سے پھوٹ رہا تھا۔ اس کے لوگوں نے اسے دیکھا اور خوشی سے روتے ہوئے اس کے قدموں میں گر گئے۔ وہ مسکرانے کی کوشش کرتی تھی، لیکن اسے یاد ہی نہیں آیا کہ یہ کیسے کرتے ہیں۔ اس کے لبوں پر خاموشی تھی، اس کی آنکھیں خالی تھیں۔ وہ بادشاہی کی شہزادی تھی، سب کو زندگی دینے والی، مگر اس کی اپنی روح ایک ویران صحرا تھی۔ لیکن جب بھی وہ اپنے لوگوں کو ہنستے اور کھیلتے دیکھتی تو ایک نامعلوم ہلکی سی گرمی اس کے خالی سینے کو چھوتی تھی۔ شاید وہ آب حیات تھا جو دوسروں کی خوشی کی شکل میں اس کے پاس واپس آ رہا تھا۔